اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي يا علي يا علي. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى ومناهما والفاطمة، برحمتك يا أرحم الراحمين. حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله المتفرد البقاء والقدم، الموجد الأشياء من العدم، المقدر الأرزاق والقسم. أحمده على أجل الغائب النعم، خالق الأنوار والظلم، حمدا يبقى بعد فناء الأمم. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأمم وعلى آله وصحبه الذين كانوا سفينة في بحر الغمم. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال في كلمة أخرى: فاسألوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال في كلمة أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد ذكرت لنفسي بعد اقتباس من حديث الرسول. أولا، كان يجمع الناس في موضع مسمى بغدير خون، ووقع بين الناس بعض المنازعات، فقد شكى علي رضي الله تبارك وتعالى عنه النبي، فالنبي بنى المنبر ويرفع المنبر، ورفع المنبر، وهو أخذ يد علي ويرفعه، وقال أمام الناس: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. سبحان الله، ما شاء الله، سبحان الله، ما شاء الله. وقد حج النبي الوداع، حجة الوداع، وكان جالسا على ناقته قصوى، اسم الناقة قصوى، وإنه خاطب الناس وقال: إني تارك فيكم الثقلين سبحان الله. لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وعترتي أهل بيتي.
اردو کی نعتوں پہ سبحان اللہ کہتے ہو، اللہ کے کلام اور رسول کی حدیث پہ بھی کبھی کہہ دیا کرو۔ ایک مرتبہ پھر کہو سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر کہو سبحان اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی آپ پر جو نازل ہوئی، چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ حدیث ہو، ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے فتووں کی تیروں سے، مگر ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ رسول کے زبان سے جو نکلے وہ وحی خدا ہوتا ہے، چاہے وہ قرآن کے روپ میں نکلے چاہے وہ حدیث کے روپ میں نکلے۔ اسی وجہ سے فقہ کے بڑے بڑے ماہرین فرماتے ہیں کہ جو نماز میں پڑھا جائے وہ وحی مطلوع ہے، اور نماز کے علاوہ جو بولا جائے رسول اللہ بولیں وہ وحی غیر مطلوع ہے۔ وہی دونوں ہیں، اللہ کا کلام دونوں ہے، اور قرآن اس بات پر شاہد ہے۔ ارشاد فرماتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے حبیب ارشاد فرمائے وہ یہ مت سمجھنا کہ اپنے دل کی خواہشات ہیں جو جس کا اظہار فرما رہے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی وحی ہے جو رسول اللہ کی زبان پہ جاری ہو جائے کرتے ہیں۔ تو آج کی رات، بلکہ آج ہی کی رات کیا، ہم اہل سنت کا ہر پل، ہر لمحہ، ہر آن کس کے نام؟ نبی کے نام، نبی کے نام۔ کس کے نام؟ آج جن کی ہم رات منا رہے ہیں، آج رات جس کے نام کی ہے، امام جعفر صادق، انہی کا قول مومن شبلنجی نے نقل فرمایا ہے اس کتاب میں نور الابصار میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام جعفر صادق علیہ السلام اتنے بڑے، صرف یہی نہیں کہ امام ہیں بلکہ اتنے بڑے عالم کہ وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد۔ مزہ نہیں آیا اس بات سے؟ اب سن لیجئے نکتے کی بات۔ امام اعظم ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جن کو فالو کر کے ہم حنفی کہلاتے ہیں، ان کے معلوم ہے کتنے استاد ہیں؟ ان کے 4000 شیخ ہیں۔ کتنے؟ 4000 شیوخ تھے امام اعظم کے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد تھے۔ سمجھ رہے ہو؟ پہلے وہ مسلمان جنہوں نے پہلی اسلامک یونیورسٹی قائم کی، اس ذات کا نام ہے جعفر الصادق، جعفر بن محمد الباقر۔ اور یہ امام جعفر اور ہمارے جد سیدنا امام زید، یہ بھتیجے ہیں امام جعفر، اور ان کے سوتیلے چچا ہیں امام زید۔ ان دونوں کے پاس امام اعظم 2 سال پڑھے، ان کے پاس، دونوں کے پاس۔ تو امام اعظم سے پوچھا گیا کہ حضور کم عمرک، آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب میں ارشاد فرمایا لولا سنتان لہلک نعمان۔ تم عمر پوچھتے ہو؟ زید اور جعفر کے پاس یہ جو 2 سال بتائے، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ نعمان ہلاک ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہی امام جعفر صادق علیہ السلام، سبحان اللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں، دیکھو اکثر طریقتی نشستیں ہوتی ہیں، اس میں بہت سارے سوالات نکلتے ہیں، مریدین بہت سارے سوال پوچھتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ اگر پیر تمہارے پاس آئے تو پیر سے تعویذ گنڈے اور پھونکا پھاکی کروانے سے بہتر ان سے پوچھو کہ حضرت آپ کے ذریعے جن مشائخ کا دامن ہمیں ملا ہے، ان مشائخ کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ وہ اللہ کے ولی بنے تو کیسے بنے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بتائیے، بجائے پھونکا پھاکی کروانے کے، تب آپ کو پتا چلے گا
کہ آپ کس دین کو بلونگ کرتے ہیں، کس دین کا علم آپ کے ہاتھ میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو پوچھا گیا حضور قطب کسے کہتے ہیں؟ قطب کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا قطب کہتے ہیں اللہ کے اس ولی کو جس کو اللہ نے حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حروف مقطعات اپنے ائمہ سے پڑھو، مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ اپنے اماموں سے گزارش کر کے پڑھو قرآن پڑھو قرآن۔ تو قرآن میں چند ایسے حروف آئے ہیں، باقی قرآن کا تو ترجمہ سب کو معلوم ہے، لیکن چند ایسے حروف جیسے کاف ہا یا عین صاد ہا میم تا ہا الف لام میم صاد نون وغیرہ وغیرہ، یہ کہلاتے ہیں حروف مقطعات، یعنی ان کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کس کو ہے؟ اور اللہ کی عطا سے اس کے حبیب کو ہے، رسول کو، ٹھیک ہے؟ اللہ کی عطا سے کس کو؟ رسول کو، اور پھر وہ جسے چاہیں بانٹے، سبحان اللہ۔ وہ جسے چاہیں۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا حضور قطب کون؟ تو آپ نے فرمایا جس کے پاس حروف مقطعات کا علم ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کو علم ہے؟ دریافت کرنے والے نے پوچھا حضور آپ کو علم ہے؟ تو آپ مسکرائے، ارشاد فرمایا سنو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوچھنا نے پوچھا کیا سرکار آپ کو کیا معلوم ہے؟ ارشاد فرمایا یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، ہمیں معلوم ہے اس کا مطلب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں اس کا مطلب معلوم ہے۔ عرض کیا حضور کیا مطلب؟ تو پہلے تم ترجمہ سن لو، پھر تمہیں حروف مقطعات کا معنی پتا کر کے تمہیں اور مزہ آئے۔ قرآن کا دل ہے یاسین شریف۔ کیسے شروع ہوتی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین حروف مقطعات جس کا علم اللہ کو، اس کے بتائے سے اس کے رسول ہے۔ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ انکا لمن المرسلین، اے محبوب بے شک تم رسولوں میں سے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہو، ہے نا؟ اب اس کے اندر بات شروع ہو رہی ہے، حکمت والے قرآن کی قسم یاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ میں نہیں کہوں گا قسم کھا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کھانے اور پینے سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ جب قسم کا ذکر اس ذات کی طرف منسوب کیا جائے گا تو کھانا نہیں یاد فرمانا کہا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ارشاد فرمایا اور حکمت والے قرآن کی قسم۔ امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا سنو حروف مقطعات یاسین کا مطلب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے یا سید، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا سید والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ محبوب سے خطاب ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اے سردار، سبحان اللہ۔ خطاب ہو رہا ہے، اے سردار حکمت والے قرآن کی قسم بے شک تم رسولوں میں سے ہو اور سیدھے راستے پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رابطہ قائم ہو گیا، وقت قائم ہوا، کس نے بتایا؟ جعفر صادق۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ راز کیا ہے؟ قطب کہتے ہیں، دوسرے الفاظ میں قطب کہتے ہیں غوث کو، غوث جو زمانے کی باطنی حکومت جسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو امام جعفر صادق کی بارگاہ سے سبحان اللہ مومن شبلنجی نقل کرتے ہیں، نور الابصار کی مناقب آل بیت النبی المختار میں آپ نقل کرتے ہیں اس بات کو کہ حسن مصطفیٰ کی قربانی، حسن مصطفیٰ نے ظاہری حکومت کو، تخت و تاج کو، خلافت کو قربان کیا تو اللہ نے آل رسول
نسل رسول کو، ان کی نسل کو یہ انعام عطا فرمایا کہ اب قیامت تک جو غوث ہوگا، جو قطب ہوگا، وہ آل رسول ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، برکاتی پھولا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ وہ کون ہوگا؟ آل رسول ہی ہوگا۔ قابل مبارکباد ہیں اہل ملتان پورا اور ضلع منڈسور کے سنی مسلمان کہ آج تم جعفر صادق کی رات منا رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی کہ جب سب بھولے ہوئے آرام کے لیے اپنے بستروں میں، رضائیوں میں دبے ہوئے آرام کر رہی ہے دنیا، تو تم رسول اللہ کی آل کے نام پہ یہاں جمع ہوئے ہو، تم جعفر صادق کے نام پہ یہاں جمع ہوئے ہو۔ اور یقین جاننا، یہ ملتان پورے کے اس میدان میں جمع ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کل حوض کوثر پر، کل صراط پر، کل میزان پر، کل لواء الحمد کے نیچے جب حاضر ہونا، اس فقیر گناہگار سید کی اس بات کو پیسے دینا وہاں جا کر کہ آقا ہمارے پاس عمل نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، مگر ہم آپ کے آل کے نام پر جب آتا تھا تو ہم جمع ہو جایا کرتے ہیں۔ میں تم کو زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میں تم کو گارنٹی لکھ کے دیتا ہوں اس بات کی گارنٹی لکھ کے دیتا ہوں کہ تم وہی کر رہے ہو جسے کرنے کا حکم رسول اللہ نے تمہیں دیا، جس کو کرنے کا حکم اللہ نے تم کو دیا ہے۔ تمہارے پاس ضمانت ہے، اس زمانے میں تم آل رسول کا نام جپتے ہو، تم رسول اللہ کے خاندان سے محبت رکھتے ہو۔ کوئی تمہاری عقیدے پر، کوئی تمہارے ایمان پر اگر سوالیہ نشان قائم کرے تو تم کہو بھیا ہماری بات، ہمارے دل کے حال کا ضامن کی ضمانت اللہ کی بارگاہ، رسول اللہ کی بارگاہ میں، علی کی بارگاہ میں، حسن کی بارگاہ میں، حسین کی بارگاہ میں، زین العابدین کی بارگاہ میں، باقر کی بارگاہ میں، جعفر صادق کی بارگاہ میں، موسی کاظم کی بارگاہ میں۔ تو جناب والا ہم صرف حدیث و قرآن بیان کرتے ہیں کیونکہ ہم کو ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ بیٹا ہدایت صرف حدیث و قرآن کی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے وصیت اور نصیحت چھوڑی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی بات مانو۔ اس کے علاوہ ہم اندھے ہیں، ہمیں کچھ نہیں دکھتا، الحمدللہ اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں دکھتا۔ اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول۔ تو جناب والا رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اس بات پہ اگر آج کی قوم غور کر لے تو آپسی جھگڑے مٹ جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا النجوم امان لأہل السماء وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ۔ فرماتے ہیں زمین والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے ستارے رہنما ہیں اور ان کے لیے امان ہے، شانتی کا پرتیک ہے، اور میری اہل بیت زمین والوں کے لیے شانتی کا پرتیک ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا تم نہیں چاہتے کہ ماحول میں شانتی پیدا ہو؟ نہیں چاہتے؟ ماحول شانت ہو، ایک محبت کا واتاورن پیدا ہو، ایک دوسرے کی عزت کرے انسان، ایک دوسرے کا دکھ بانٹے انسان، ایک دوسرے کا سہارا بنے انسان۔ یقین جاننا تمہیں اہل بیت کے علاوہ یہ بات کہیں اور نہیں ملے گی۔ میں تمہیں اہل بیت کے کردار کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہی امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے ارشاد فرمایا، ان سے کسی نے پوچھا، اور کتاب کا نام سن لو، آج حضرت میں صرف کتابیں بتاؤں گا۔ کتاب کا نام ہے تفسیر ثعلبی، سے عین لام با یا، کیا نام ہے؟ تفسیر ثعلبی۔ تفسیر ثعلبی میں اس آیت کے نیچے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں اللہ کی رسی کو تھامو اور فرقوں میں مت بٹو۔ ذکر آیا ہے امام جعفر صادق کا، جن کے نام یہ رات ہے۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا ما حبل اللہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول یہ بتائیے کہ حبل اللہ کا مطلب کیا ہے؟
عربی میں حبل کہتے ہیں رسی کو. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور اللہ کی وہ کون سی رسی ہے جس کو تھامنے سے انسان فرقہ واد سے محفوظ ہو جاتا ہے, فرقہ وارانہ نفرتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے؟ امام جعفر صادق نے دو ٹوک جواب دیا, ہمت علی چچا دو ٹوک جواب دیا. ارشاد فرمایا نحن حبل اللہ, ہم اہل بیت رسول اللہ کی رسی ہیں جو ہمیں تھام لے گا, گمراہی سے بچ جائے گا, ہدایت کا راستہ پا جائے گا, فرقوں میں بٹنے سے بچ جائے گا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, الحمدللہ. یہ ہے امام جعفر صادق سبحان اللہ, ماشاءاللہ علیہ السلام. تفسیر ثعلبی کا میں نے حوالہ دیا, میری بات یاد رکھیں تاکہ کل کوئی آپ سے سوال کرے کہ سبطین میاں نے یہ بیان کیا تھا کہاں سے تھا, جواب دے جانا ثعلبی سے. روایت بیان کی کہاں سے کی؟ نور الابصار سے. کس کی کتاب؟ مومن شبرنجی کی کتاب. ٹھیک ہے, جو نہ مانے اس کو کتاب اٹھا کے دے دو, بولو بھائی جائیے پڑھیے, ہے کہ نہیں؟ تو آپ کا نام لے لیں گے. ہاں ہمارا نام ہی کافی ہے. سبحان اللہ, اللہ رسول سے پوچھ لو آپ. شیطان کو بھی اتنا علم ہے کہ ہماری حد کہاں ہے, اور آج کل جو آل رسول کے ذکر پر بات پہ فتوے لگاتے ہیں وہ اپنی حد سے باہر ہو گئے, اپنی حد کو پہچاننا بھول گئے. یاد رکھو عشق رسول کا دعویٰ بغیر عشق آل رسول کا کھوکھلا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا, خطبہ دیا آپ نے, ارشاد فرمایا لا تصلوا علی البتراء, میرے اوپر درود بطراء نہ پڑھو. صحابہ نے پوچھا ما صلاۃ البتراء یا رسول اللہ, یہ صلاۃ بطراء کیا ہوتا ہے, یہ بے دھوم کا درود کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا یہی ہے بطراء, صلاۃ بطراء, کہ تم مجھ پہ درود پڑھ رہے ہو مگر میری آل پہ درود نہیں پڑھ رہے, میری آل پہ درود نہیں پڑھ رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو حضرات ہم لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ درود صحیح ہے, کوئی غلطی نہیں, مگر رسول اللہ نے ہمیں کیسے سکھایا پڑھنے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آل کا ذکر. اور رسول اللہ نے جو صلاۃ بطراء والی حدیث ہے, جب اس میں لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیسے درود پڑھیں, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس طرح, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ کس نے سکھایا؟ رسول اللہ نے. ایک بات گانٹھ باندھ کر رکھ لو تم لوگ, جب رسول کی بات تمہارے پاس آ جائے اس کے بعد کسی کی بات ٹھیک ہے, بہت اچھی ہے. رسول کی بات جب آپ کے پاس موثقاً پہنچ جائے, میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں, ایک بہت بڑے محدث تھے. محدث وہ ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے رسول کی بات جمع کرنا. وہ اپنے چہرے پہ نقاب رکھ کے پڑھایا کرتے تھے, نقاب رکھ کے پڑھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ شاگرد نے پوچھا کہ حضور ایک مرتبہ نقاب اٹھا کے چہرہ انور دکھا دیجیے. انہوں نے بڑا اعتراض کیا, ارے نہیں, پرہیز کیا. آخرکار ایک طالب علم جو بہت منہ لگا تھا اس نے کہا حضور دکھا دیجیے. محدث صاحب نے اپنے چہرے کا نقاب ہٹایا تو ان کا چہرہ معاذ اللہ گدھے کی شکل, گدھے کی شکل ان کا چہرہ. اللہ اکبر. اور وہ رونے لگے, آنکھ سے آنسو جاری, توبہ استغفار کرنے لگے. بچوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ کہنے لگے بس ایک غلطی زندگی میں مجھ سے ہوئی کہ رسول اللہ کی ایک حدیث میرے پاس آئی, اس میں تھا, اس حدیث میں رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ تکبیرات انتقال, یعنی آپ کھڑے ہیں نماز میں, آپ نے کہا اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں گئے, تو اس تکبیر کو کہتے ہیں تکبیر انتقال, یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے والی تکبیر کی نشانی. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں حدیث میں آیا رسول اللہ نے فرمایا کہ جو تکبیرات انتقال میں امام کی پیروی نہیں کرتا ہے اس سے پہلے رکوع میں جاتا ہے, رکوع میں یا سجدے میں چلا جاتا ہے. ایک بات, ایک روایت یہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ فٹافٹ بس اٹھک بیٹھک کر رہا ہے نماز میں, تو جو
نہیں کرتا ہے رعایت ان قواعد اور قوانین کی، شرائط کی، تو اس کا چہرہ معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ گدھے کی شکل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں اس حدیث کی تحقیق میں لگا تو میں نے پایا کہ اس کی سند ضعیف ہے، سند ضعیف ہے۔ تو کہنے لگے میرے دل میں ایک شک پیدا ہوا، میں نے کہا ٹھیک ہے حدیث ہے مگر ضعیف ہے، میں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ میں نے، اور میری عادت یہ تھی کہ میں تکبیرات انتقال میں جو ہے وہ رعایت نہیں کرتا تھا۔ کہنے لگے بس خواب میں رسول اللہ تشریف لائے اور غضبناک تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میری بات تجھ تک پہنچی تھی، جو بات مجھ سے منسوخ تھی، تو نے اس میں شک کیا تو اب تو اس کی سزا بتا۔ اللہ تو حضرات گرامی جب ہمارے پاس رسول اللہ کی حدیث آ جائے تو ہمیں مان لینا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر امن و امان چاہتے ہو ہمارے اہل بیت تمہارے لیے امن و امان۔ اور کیوں امن و امان ہے معلوم ہے؟ امن و امان اس لیے ہے کیونکہ ان کو دنیا نہیں چاہیے، اہل بیت کو دنیا نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین میں کچھ بات بحث و مباحثہ ہو گیا، حسنین قریبین میں بحث و مباحثہ ہو گیا۔ امام حسین سے کسی نے کہا کہ آپ چھوٹے بھائی ہیں، آپ جا کر امام حسن سے بات چیت کر لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں پہلے نہیں جاؤں گا۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ آپ جا کے بات چیت کر لیں کیونکہ آپ کے نانا جان نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ ارشاد فرماتے ہیں امام حسین سبحان اللہ کیا بات ہے، ارشاد فرماتے ہیں ساتھ ساتھ میرے نانا جان نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ناراض اگر 2 مسلمان ہیں ان میں بات چیت کرنے میں جو پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بڑے بھائی حسن سے پہلے جنت میں جاؤں۔ یہ آپ نے دیکھا حسن کردار دیکھیا، بھائیوں کی آپس کی محبت دیکھیا۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، اور ان کا طریقہ آج کل طریقہ اگر میں تھوڑا سا الف بے پڑھ گیا تو میں ان سے کہوں گا ہمت علی چاچا تمہاری ٹوپی ٹیڑھی ہے یا تمہارے بال ایسے ہیں یا تمہاری جیکٹ ایسی، فتویٰ دے دوں گا ان کے اوپر تھوڑا سا۔ مگر اچھا ابھی پڑھا صرف الف بے ہوں، امام حسنین کا طریقہ کیا تھا، حسن حسین کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے دیکھا ایک صحابی غلط وضو کر رہے ہیں، کیا دیکھا؟ ایک صحابی وضو غلط کر رہے ہیں، آپ ان سے عمر میں بہت چھوٹے تھے دونوں حضرات۔ آپ وہاں پہ گئے اور ان بزرگ صحابی سے عرض کیا آپ نے کہ حضرت ذرا ہم لوگ بھائی لوگ وضو کرتے ہیں، آپ ہمارے وضو کو دیکھیے اور بتائیے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ پھر ایک بھائی ہاتھ دھوتا تھا اور کہتا تھا دیکھیں یہ ایسے کر کے ہم نے ہاتھ دھوئے، یہ صحیح ہے، یہ دیکھیے ہم نے کونیوں سمیت اپنے ہاتھ کو دھویا ہے، یہ صحیح ہے نا قرآن کے حکم کے مطابق، یہ اپنے پورے چہرے کو ہم نے دھویا ہے، یہ صحیح۔ وہ صحابی رونے لگے، ان کی آنکھ سے آنسو کا بھی ہو گئے، کہنے لگے سبحان تیری قدرت، میرے ماں باپ تم پر قربان کہ تمہیں میری اصلاح کرنا منظور تھا، تم نے مجھے ایسی اصلاح نہیں کی جس سے میرے نفس کو، میرے عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی، میرے سوابھیمان کو ٹھیس پہنچتی، تم نے ایسی بات کی کہ تم نے اللہ کے حکم کو بھی بجا لائے اور میری اصلاح بھی کر لی، میری اصلاح بھی سبحان اللہ۔ یہی امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علی جدہ ثم علیہ، اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علم الکلام کے بہت بڑے امام تھے۔ ایک مرتبہ ایک دہریہ جو خدا کو نہیں مانتا ہے، امام جعفر صادق رستے میں اپنی تشریف لے آئے، ملا، کہنے لگا ارے سنیے آپ کو ہم نے سنا ہے کہ لوگ امام کہتے ہیں۔ کہنے لگا ہاں لوگ ہیں، ان کی زبان ہے وہ کہتے ہوں گے۔ کہنے لگا یہ بتاؤ کہ تم بہت بڑے کلام کے امام ہو؟ کہنے لگے نہیں میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں۔ کہنے کلام کے امام ہو تو ہمیں یہ بتاؤ کہ اللہ کہاں ہے؟ تم لوگ اللہ کو مانتے ہو نا، میں تو نہیں مانتا، کسی بنانے والے کو میں نہیں مانتا۔ کہنے تم مانتے ہو، تم امام ہو، تم بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ امام جعفر صادق نے جھک کر راستے میں سے پتھر اٹھایا اور دے مارا۔ جو پتھر مارا تو وہ بلبلایا بہت زور سے، کہنے ارے یہ کیسے امام ہو تم؟ میں سائل طالب تم سے سوال کر رہا ہوں، طلب کر رہا ہوں، اور تم مجھے پتھر مار رہے ہو، کہ یہی تمہارے اخلاق ہیں؟ ارشاد فرمایا اخلاق کی بعد میں بات کرنا، یہ بتا درد کہاں ہوا؟ کہنے کیا مطلب؟ کہنے میں تجھے پیر پہ پتھر مارا ہے، یہ بتا درد کہاں ہو رہا ہے؟ کہنے کا پورے جسم میں ہو رہا ہے۔ کہنے کا مارا تو تجھے پیر پہ تھا، مارا تو پیر پہ تھا۔ کہنے کا سن ایک جگہ تجھے مارا تھا، درد کا آبھاس تجھے ہر جگہ ہوا ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میرے مالک کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، یہ الگ بات ہے کہ تم محسوس نہیں کر پاتے۔
اسی طرح موجود ہے جس طرح میں نے تجھے مثال دیا کہ مارا ایک جگہ تھا، چوٹ ایک جگہ لگی، درد پورے جسم کو ہوا. سبحان اللہ. یہ امام جعفر صادق جو پریکٹیکل مثالیں دے کر لوگوں سے مناظرے کیا کرتے تھے. اور مناظرے کیا کرتے تھے؟ آپ سے لوگ آ کے مناظر کوئی چیلنج کرتا تھا مناظرہ کرنے کے لیے، آپ فرماتے تھے تجھے تاریخ میں مناظرہ کرنا ہے، جا میرا یہ شاگرد ہے، پہلے میرے شاگرد سے جیت کے آ. تجھے حدیث میں مناظرہ کرنا ہے، جا یہ میرا شاگرد ہے، پہلے حدیث میں جیت کے آ. فرماتے ہیں تاریخ دان لکھتا ہے تاریخ کی کتب میں امام جعفر صادق تک تو بات آ ہی نہیں پاتی تھی، ان کے شاگرد ہی پچھاڑ دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے اسلاف، ہمارے ائمہ، وہ امام جنہوں نے ہم کو صحیح اخلاق اور جینے کا صحیح ڈھنگ عطا کیا. اللہ رب العزت اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کے صدقے و طفیل ہمیں ان کی سیرت پاک کو اپنی زندگی میں پوری طرح شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر گناہ سے، چھوٹے بڑے جانے انجانے گناہ سے محفوظ فرمائے. اور اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے صدقے میں ہم مسلمانوں میں آپسی اتحاد رکھے، آپسی محبت رکھے. اللہ رب العزت ہماری جو پریشانیاں ہیں، روزگار کی پریشانیاں، صحت کی پریشانیاں، مولا ان تمام کو اپنے حبیب کے صدقے میں دور فرمائے اور ہماری عزت آبرو آل اولاد کی حفاظت فرمائے. بالخصوص ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موذی کرونا سے ہمارے نہ صرف ہمارے معاشرے کو بلکہ کل دنیا کو اس سے نجات عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله.